اب اس آیت کی تفسیر اس طرح ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم اپنی بیویوں کو رجعی طلاق دو اور ان کی عدت ختم ہونے لگے تو تم انہیں یا تو نیک ارادے اور اچھے طریقے سے روک لو کہ رجوع کر کے نکاح سے نہ نکلنے دو، یا بھلائی اور خوبی کے ساتھ انہیں جانے دو کہ ان کا مہر، خرچہ، عدت وغیرہ ادا کر دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب طلقتم النساء، تم طلاق دے دو عورتوں کو، یعنی جب تم 2 دفعہ عورتوں کو طلاق دے چکو، فَبَلَغْنَا، پھر وہ پوری کر لیں، آجَلَہُنَّ، عدت اپنی، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو روکو ان کو، بِمَعْرُوفٍ، دستور کے مطابق، او یا سَرِّحُوهُنَّ، رخصت کر دو، بِمَعْرُوفٍ، دستور کے مطابق، یعنی جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں حسن سلوک سے یا تو نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق رخصت کر دو، ولا، اور نہ، تم سکوہن، تم روکو ان کو، زرارل، نقصان پہنچانے کے لیے، لتعتدو، تاکہ تم زیادتی کرو، یعنی اس نیت سے تم ان کو نکاح میں نہ رکھو کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو۔ ومن یفعل، اور جو کوئی کرے، ذالک، یہ، فقد، پس بے شک، ظالمہ، ظلم کیا اس نے، نفسہ، اپنی جان پر، یعنی جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، ولا، اور نہ، تتخذو، ٹھہراؤ، آیات اللہ، احکام اللہ کے، ہزوا، مذاق، یعنی اللہ کے احکام کو ہنسی یا کھیل نہ بناؤ، وذکروا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، نعمت اللہ تعالیٰ کی، علیکم، تم پر، وما، اور جو، انزلہ، اس نے اتارا، علیکم، تم پر، من الکتاب، کتاب سے، والحکمتی، اور حکمت سے، یعظکم، اور نصیحت کرتا ہے تمہیں، بھی، ساتھ اس کے، یعنی اور جو اللہ نے تم کو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، ان کو یاد کرو، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ، بِكُلِّ، ہر، شیءٍ علیم، چیز جاننے والا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ ثابت ابن یسار انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ جب ان کی بیوی کی عدت کے 2-3 دن باقی رہ گئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے رجوع کر کے پھر طلاق دے دی تاکہ ان کی بیوی کی عدت دوبارہ شروع ہو جائے اور وہ بہت عرصے تک لٹکی رہیں اور کسی سے نکاح بھی نہ کر سکیں، یہاں تک کہ ایسے ہی کرتے کرتے 9 ماہ گزر گئے۔ تب اس آیت کریمہ کا پہلا جملہ نازل ہوا۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کسی سے کہہ دیتے تھے کہ میں اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دیتا ہوں، وہ دوسرا شخص کہتا تھا کہ میں نے قبول کی، اور پھر بعد میں کہتے تھے کہ ہم نے تو دل لگی سے کہا تھا۔ ایسے ہی کچھ لوگ اپنے غلاموں کو آزاد کر کے یا بیویوں کو طلاق دے کر دل لگی کا بہانہ کرتے تھے۔ تب اس آیت کریمہ کا دوسرا جملہ نازل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں، طلاق، نکاح اور غلام کی آزادی، بہرحال ہو جائیں گی، خواہ کوئی جان بوجھ کر کہے یا دل لگی سے۔ اب اس آیت کی تفسیر اس طرح ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم اپنی بیویوں کو رجعی طلاق دو اور ان کی عدت ختم ہونے لگے تو تم انہیں یا تو نیک ارادے اور اچھے طریقے سے روک لو کہ رجوع کر کے نکاح سے نہ نکلنے دو، یا بھلائی اور خوبی کے ساتھ انہیں جانے دو کہ ان کا مہر، خرچہ، عدت وغیرہ ادا کر دو، بلکہ مہر سے کچھ زیادہ بھی دے دو کہ اس نے تمہاری بہت خدمت کی ہے، اور لوگوں سے اس کے عیب بیان نہ کرو، خیال رہے کہ نقصان پہنچانے کی نیت سے اسے ہرگز نہ روکو۔ جو کوئی ایسا کرے گا وہ عورت پر تو کیا خود اپنی جان پر ظلم کرے گا کہ دنیا میں ظالم مشہور ہو جائے گا اور آئندہ کوئی اسے اپنی بیٹی نہ دے گا، بلکہ اس کی اولاد کو بھی بیویاں ملنا مشکل ہوں گی کہ بدنام خاندان کو رشتہ مشکل سے ملتا ہے، اور آخرت میں اپنی بے بس بیوی کو ستانے کی وجہ سے سخت عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور اللہ کے احکام کو کھیل نہ بناؤ اور اس کو بطور دل لگی استعمال نہ کرو۔ یاد رکھو کہ تم پر خدا کے بہت سے احسانات ہیں کہ اس نے تمہیں انسان بنایا اور مرد بنایا، نہ کہ بے بس عورت، اور پھر تمہیں مسلمان بنایا، تم پر اپنی کتاب قرآن کریم نازل کی اور تم پر اپنی نبی کی سنت اتاری تاکہ اس کے ذریعے تمہیں نصیحت فرمائے، جو ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ تمہیں چاہیے کہ رب سے ڈرو اور یہ خوب جان رکھو کہ اللہ بڑا علم والا ہے، اس کا کوئی قانون حکمت کے خلاف نہیں، اس کی اطاعت میں ہی دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی احکام کی آیات کو یا تو اپنے انعام کے ذکر پر ختم فرماتا ہے، یا اپنے عذاب کے ذکر پر، اور یا اپنے اوصاف حمیدہ کے تذکرے پر۔
کیونکہ بعض انسان لالچ سے اطاعت کرتے ہیں، بعض ڈر سے، اور بعض عشق الہی اور محبت مصطفیٰ سے۔ لالچ والوں کے لیے انعام کا ذکر ہے، ڈر کر اطاعت کرنے والوں کے لیے عذاب کا، اور عشق والوں کے لیے رب نے اپنا ذکر فرمایا۔ یہاں رب تعالیٰ نے اپنی اس آیت کو اپنی نعمت اور اپنی حمد پر ختم فرمایا، یعنی اللہ کی عشق و محبت اور اس نعمت کے شکریہ میں عورتوں پر رحم کرو اور طلاق و نکاح میں زیادتی نہ کرو۔ رب نے اپنے محبوب کی سنتوں کو حکمت فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر کلام اور کام تمام مخلوق کے لیے فائدہ مند ہے کہ ہر شخص ان سے اپنی حیثیت کے مطابق فائدہ اٹھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو زمانہ نہ مٹا سکا، یہ ابد تک قائم رہیں گی۔ لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔